اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم۔ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین۔ اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب سر ادریس آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر کا سبق آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا شروع کریں گے۔ قرآن پاک کے ترجمے کو شروع کرتے ہوئے ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے معانی، اس کے علوم یقیناً
بے انتہا ہیں. جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا اس پہ کھلتا جاتا ہے، اور جو بڑے سے بڑے عالم اس کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، بس وہ اتنی ہی بتاتے ہیں جتنا انہیں سمجھ آیا. یہ تو ہے جو جیسے آپ یوں کہیں کہ سمندر میں کوئی غوطہ لگاتا ہے تو وہ جتنا غوطہ لگا کے آتا ہے اتنے کی خبر دیتا ہے، لیکن غوطہ لگانا ایک مشکل کام ہے، اور ایک آسان کام یہ ہے کہ اس کے پاس کنارے سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے سمندر. قرآن پاک میں بھی دونوں طرح کے معاملات ہیں. ایک قرآن پاک کو سادہ سمجھنا ہے، ایسا سمجھنا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ اس میں اس وقت جنت کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، کوئی خوشخبری اللہ انعام کی بات کر رہے ہیں قیامت میں یہ دیا جائے گا، یا کسی سزا کی بات، کسی چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، یا کس قوم کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا تھا، سادہ سادہ ترجمہ سمجھ آئے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن پاک بہت آسان ہے. دونوں چیزیں الگ ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ سادہ سا سمجھ آ جائے، قرآن بہت آسان ہے. اور ایک چیز ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سمندر سے موتی نکال کے لائیں، یقیناً اس کے لیے تو بہت سے علوم سیکھنے پڑتے ہیں. ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں سادہ سادہ سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور اس کے لیے ہم آج جو جہاں شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو حروف یا الفاظ آ رہے ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ترجمہ ایسے پورا جو جملہ ہے وہ نہیں ہم یاد کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو چار آیتیں جب پڑھیں گے تو آپ کو اسی وقت احساس ہو جائے گا کہ الفاظ یا حروف وہ دوبارہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، بار بار آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر دوسری تیسری آیت میں لفظ دوبارہ آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح حروف وغیرہ پہ غور کرنے اور الفاظ پہ غور کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بالکل اسی شکل میں، اسی معنی میں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت تھوڑے الفاظ ہیں جو بالکل نئے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اور ان سے یاد کرنا پڑتا ہے. تو نتیجتاً کام بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ اگر اس ترتیب سے میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2-3 رکوع کے بعد آپ کو بہت آیت کا بہت سا حصہ خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے فضائل اور مسائل اس کو ہم ترجمہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس پہ ذکر کریں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، اور کچھ فضائل بھی انشاءاللہ آپ سے ذکر کریں گے. ابھی آج ہم بسم اللہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں بسم، اس میں ایک با ہے اور پھر یہ اسم ہے. با کا مطلب ہے ساتھ، یعنی کسی چیز کے ساتھ. اگر آپ اس کو با کو یاد رکھیں گے تو آپ کو اب آگے ہمیشہ اس کا فائدہ ہوگا. اب اسم آپ نے دیکھا یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ تو کوئی ایسا نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے. ہم نام کے بارے میں جانتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اسم مبارک کیا ہے، نام کیا ہے. اردو میں اسم استعمال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی ہے. الرحمن اللہ کی صفت ہے بڑا مہربان. یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ الرحمن کے معنی میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ الرحیم اور رحمان دونوں کا مادہ، دونوں کے روٹ یعنی جہاں سے بنے ہیں وہ ایک ہی ہے، لیکن رحمان کے معنی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کی رحمت ہر سب کے لیے، یعنی کوئی کائنات کی چیز ایسی نہ ہو جو اس کی رحمت کے دائرے میں نہ ہو. اور رحیم کے معنی بھی رحمت ہی کے ہیں، لیکن رحیم کے معنی میں یعنی بہت رحم کرنے والا. اصل میں مشکل یہ ہے کہ اردو کے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ان دونوں کے معنی کو بالکل 100% الگ کر کے بتا سکے. اسی لیے تشریح کرنی پڑ رہی ہے کہ رحمان کے معنی میں یہ ہے کہ اس کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں، ہر چیز. اب ہر چیز پہ تو کوئی رحمت نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ.
لیکن رحیم کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے پر اپنی پوری رحمت فرما دیں. اب آپ کا انسان کر لیں، انسان اپنے اپنے چھوٹے بھائی بہن کے اوپر رحمت کرتا ہے، کسی پرندے پہ رحم کرتا ہے، تو اپنے اندر جتنی اس کے شفقت ہے وہ اپنے پوری رحمت کے ساتھ، پوری شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ جائے تو یہ تو کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے رحیم کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رحیم تو کسی اور کو کہا جا سکتا ہے لیکن رحمان نہیں کہا جا سکتا. تو اب اس پوری یہ بسم اللہ جو ہے یہ ایک آیت ہے قرآن پاک. اس آیت کو ہر سورت کی ابتدا میں استعمال کیا جاتا ہے. انشاءاللہ میں نے کہا تھا آخر پہ چل کے یہ تفصیلات عرض کروں گا. تو اس پوری آیت کا مطلب کیا ہوا کہ بسم اللہ یعنی جو بھی کام میں کرنے لگا ہوں، کھانے لگا ہوں، لکھنے لگا ہوں، پڑھنے لگا ہوں، کچھ کام کرنے لگا ہوں، تو شروع کرتا ہوں کس سے؟ اللہ کے نام سے. یعنی اللہ کا نام لے کے میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں. کون؟ اللہ جو سب پر رحم کرنے والا، جو سب پر مہربان ہے، جو اور کیا ہے؟ الرحیم، بہت مہربان. الحمد للہ رب العالمین. اب آپ اس میں دیکھیں ایک الحمد ہے، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے ورنہ اس ال کو بھی الگ کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن پھر وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. للہ میں ایک لام ہے اور ایک اللہ ہے. للہ اللہ، اور رب ہے اور پھر عالمین ہے. الحمد، الحمد کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی تعریف، ساری تعریفیں، یعنی جتنی قسم کی تعریف ہو سکتی ہے کوئی، وہ ساری تعریفیں. لام کا معنی بس یاد کر لیں، یہ بہت کام آئے گا، بار بار آگے استعمال ہوگا. لام ایسی جگہ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے جہاں آپ نے کسی کے لیے کا نہ ہو، یعنی گھر والوں کے لیے، اسکول والوں کے لیے، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، ایسے مواقع پہ لام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. رب، اللہ، اللہ تعالیٰ، پھر وہی لفظ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا نام نامی آ گیا. رب، رب کہتے ہیں پالنے والے، پروردگار کو، جو کسی کو پال رہا ہو، یعنی کسی کی تربیت کرتا ہے بالکل نچلے درجے سے لے کے اس کو تربیت دیتے دیتے دے کے اس کے عروج پر لے جاتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں رب، پالنے والا. اور یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے، اللہ کی ان صفات میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. عالمین، عالمین کہتے ہیں عالم کی جمع ہے. عالم اور عالم میں فرق ہے. عالم کہتے ہیں کوئی جہان، اور نام کے نیچے زیر بولا جائے تو وہ تو علماء، یہ جو صاحب علم کوئی بھی ہوگا اسے عالم کہتے ہیں. عالم کہتے ہیں کوئی جہان، جیسے انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، فرشتوں کا جہان، مختلف مخلوقات کے جہان ہیں. یا یوں کہہ لیں عالم دنیا، یعنی دنیا پوری ایک جہان، اور عالم آخرت، دنیا کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ایک جہان. تو یہ چیزوں کا جو ایک پورا گروپ بہت بڑا ہوتا ہے اس کے لیے جہان بولا جاتا ہے. تو اس کا جمع یہاں لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں، ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں. کون اللہ؟ اب یہاں سے بتانا شروع کر دیا، آگے بھی آیتوں میں یہی بتایا جائے گا کہ اللہ کون، کس اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لیے. جو رب ہے، اللہ وہ ذات ہے جو رب ہے، کس کی؟ پالنے والی ہے سارے جہانوں کی، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا. الرحمن الرحیم. اب آپ دیکھیں، ابھی ہم نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اور یہ تیسری، یعنی اگر بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانا جائے تو یہ تیسری آیت ہے، اور اگر جز نہ مانا جائے، اسے الگ ایک آیت مانا جائے
تو پھر یہ دوسری آیت ہے، ابھی یہ دوسری آیت ہے اور ایک بسم اللہ ملا لیں 3 ہوئی تو یہ الفاظ دوبارہ آ گئے. یہ فائدہ ہوگا اگر آپ الفاظ یاد کریں گے، یعنی پورے جملے نہیں یاد کریں گے. جملہ تو کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ الحمدللہ کے 2-3 ترجمے بول دیے، اسی لیے بولیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ترجمے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی جملہ بولنا ہے، وہ معنی اس میں ہونے چاہیے جو اس لفظ سے پتہ چل رہے ہیں. وہ آپ کسی بھی لفظ کے ذریعے آپ اس میں ادا کر دیں جو آپ کو اس وقت ذہن میں آ رہا ہو، لیکن یہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو اصل معنی پتہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے. تو اب ہم نے پڑھ لیا، اب دیکھیں اب دوبارہ اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، اور کیا ہے الرحیم، بہت رحم کرنے والا، جو سب پر رحم مہربان، بہت مہربان ہے. اب تیسری آیت میں دیکھیں جو میں نے ابھی بات آپ سے کہی تھی کہ بہت سے لفظ ہیں جو ہماری اردو میں مالک تو ہم کہتے رہتے ہیں، گھر کا مالک، دکان کا مالک، کالج کا مالک، فلاں جگہ فلاں چیز کا مالک. مالک تو اردو کا اس لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی معنی ہے یہاں پر بھی مالک کا مطلب مالک ہے، کسی چیز کا مالک ہونا. یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ چلیں تھوڑا استعمال ہوتا ہے، لیکن ایام یہ جمع جو ہے اس کی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ ہم یہ یوم کا لفظ یہ کم استعمال کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں. جو اچھی اردو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یوم بولتے ہیں. کیا مطلب؟ دن. یوم کہتے ہیں دن کو. الدین، اس کے کئی معنی ہیں. اس کے معنی میں مذہب بھی آتا ہے، اس کے معنی میں انصاف، ججمنٹ، قانون، یہ بھی آتا ہے. اس کے معنی میں بدلہ بھی آتا ہے، جزا، کسی چیز کا بدلہ. تو اب یہ کتنے لفظ ہوئے؟ 1، 2 اور 3. 3 لفظ آپ نے یاد کر لیے، آپ کو ہمیشہ کام آئیں گے کہ مالک کا مطلب تو مالک ہے. آپ نے صرف غور کیا، آپ نے یاد نہیں کیا. آپ نے یوم پہ بھی صرف غور کیا، آپ کو یاد کرنا نہیں پڑا. آپ نے دین پہ معمولی سا غور کیا تو آپ کو یہ ایک اگر یاد بھی کرنا ہو تو آپ سوچئے ترجمہ پڑھنا کتنا آسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، جو روز جزا کا مالک ہے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں. اس کو میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کا مطلب ہے ساتھ. اسم بھی آپ کو پتہ ہے پہلے سے، نام. الرحمن، بڑا مہربان. الرحیم، بہت رحم کرنے والا. پورا ترجمہ کیا ہوا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت ہی مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد، ہر قسم کی تعریف. لام کا مطلب ہے کے لیے یا لیے بھی خالی کہیں گے تب بھی بات بن جائے گی. رب کا مطلب ہے پالنے والا، پروردگار. اور العالمین کا مطلب ہے سارے جہان. معنی کیا ہوا؟ ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، دوبارہ آ گیا. الرحمن، بڑا مہربان. الرحیم، بہت رحم کرنے والا، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. مالک مطلب مالک، یوم کا مطلب ہے دن، اور الدین یعنی انصاف یا قانون یا بدلہ، جزا یا دین، مذہب. تو یہاں بدلے کے معنی میں آ رہا ہے. فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ سر ادریس. میسیج آف دا ڈے کے لیے فیضان علی, کلاس 10th A, بوائز ونگ. فیضان علی کلاس 10 A کی جانب سے آج کے پیغام کے ساتھ. آج دنیا شہر شہر میں یتیم خانے قائم ہیں، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ بدقسمت گروہ اس نعمت سے آشنا تھا، تو تاریخ کی زبان سے جواب نفی میں ملے گا۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس مظلوم فرقہ کی داردسی کی، اور پہلی سرزمین ہے جہاں کسی یتیم خانے کی بنیاد پڑی، اور اسلام کی حکومت دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور عرب، مصر، شام، عراق اور ہندوستان جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کی بنیادیں ڈالیں، ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لیے بھی امن و راحت کے گھر بنائے، ان کے وظیفے مقرر کیے، مکتب قائم کیے، جائیدادیں وقف کیں، اور دنیا میں ایک نئے انسٹیٹیوشن کی بنیاد ڈالی، اور قانوناً اپنے قاضیوں کا یہ فرض ادا قرار دیا کہ وہ بیوالیوں اور سرپرست یتیموں کے سرپرست ہوں، ان کی جائیدادوں کی نگرانی، ان کے معاملات کی دیکھ بھال اور ان کی شادی بیاہ کا انتظام کریں، اور یہی وہ دستور ہے جس کی پیروی آج یورپ کے ملکوں میں کی جاتی ہے، اور لندن کے لارڈ میئر یا اورفن کورٹ کے حکام مسلمان قاضیوں کے ان فرائض کی نقل کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ جزاکم اللہ خیرہ. تمام طلباء دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.